السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک طرف ہمارے ملک کا قانون ہے اور دوسری طرف ہم سے ہی جدا ہوا ہمارا ہی حصہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو ان کے 19 سالہ اقتدار کے بعد سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ جی بالکل ناظرین، یہ خبر درست ہے۔ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ ان کے جو کارنامے تھے یا ان کے گناہ تھے، اس کی بنا پر جو کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے خلاف ان کو مارنے کی، ان پر تشدد کرنے کی، ان کے مطالبات سننے کے بجائے انہیں مارنے کی جو ہے دھمکی دی گئی، یا انہیں وزیر داخلہ کو حکم دیا کہ بھائی انہیں جلا دیا جائے، انہیں مار دیا جائے، ان پر اٹیک کیا جائے۔ یہ بیسیکلی احتجاج جو تھا یہ جاب کے کوٹے کی وجہ سے تھا، جو کہ 1971 کی جنگ کے بعد سے 30% کوٹا دیا گیا تھا لوگوں کو، اسٹوڈنٹس میں، اور اس سلسلے میں یہ احتجاج شروع ہوا تھا۔ اور اس احتجاج کے بعد اس احتجاج میں 1400 لوگ مارے گئے تھے، اور ان 1400 لوگوں میں ایک تو ہوتا ہے پرامن احتجاج، یہ پرامن احتجاج نہیں تھا، یہ خون ریزی والا احتجاج تھا، جس میں بہت خون ریزی ہوئی، بہت سے لوگ مرے، بہت سے شاگرد مرے، بہت سے پولیس والے، بہت سے سیکیورٹی اہلکار مرے۔ لیکن اس میں سب سے جو بڑا ہاتھ تھا وہ حسینہ واجد کا تھا، کیونکہ انہوں نے طلبات کے مطالبات سننے کے بجائے ان کے اوپر جو ہے مزید قانونی کارروائی کو حکم دیا، اور جو وزیر داخلہ سے کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہے ان شاگردوں کو ماریں، ان کو پیٹیں اور ان کو جلا دیں۔ یہ ایک رپورٹ کے مطابق شیخ حسینہ واجد کو 6 لوگوں کو جلانے کے مقدمے میں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ عدالت نے بنگلہ دیش کے سابق وزیر داخلہ اسدالزمان کمال کو بھی سزائے موت کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ حسینہ واجد اور سابق وزیر داخلہ اسدالزمان کمال ابھی تک مفرور ہیں۔ پیشی کے لیے بھیجے گئے متعدد نوٹسز کے باوجود دونوں ملزمان کا مفرور ہونا ایک جرم کا اعتراف ہے۔ الممنون واحد ملزم ہے جو کہ عدالت میں موجود تھے، جولائی میں سماعت کے دوران انہوں نے خود اعتراف کیا تھا، واحد ملزم ہے جو خود انہوں نے اعتراف کیا، اور یہ اس وقت عدالت میں موجود بھی تھے۔ تو ناظرین، یہ دو طرفہ یہ دونوں کسی وقت میں ایک ہی تھے۔ بھارت میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ ایک ہی تھے، اور ہم سے ہی جدا ہوا جو بنگلہ دیش ہے آج انصاف میں کامیاب ہوا، اور وہاں پہ انصاف کا بول بالا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کو بھی اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور یہاں پر بھی اسی طریقے سے انصاف کا بول بالا ہو۔